السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 188، سورۃ النساء، آیت 167 تا 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم يكن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ تعالی پر بہت آسان ہے۔ اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، پس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ تعالی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافروں کفر کیا، وصدوا اور روکا، یعنی لوگوں کو روکا، عن سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ سے، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا گمراہ، بعیدا بہت دور کے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن نہیں ہے اللہ تعالی، لیغفر کہ بخش دے، لہم ان کو، ولا لیہدیہم اور نہ کہ دکھلائے ان کو، طریقہ راہ، الا مگر طریقہ راہ، جہنم کی، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالکا یہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیرا بہت آسان۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الرسول یہ رسول، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق کی حق لے کر، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے،
فآمنو تو تم ایمان لے آؤ، خیرن بہتر، یعنی ہوگا یہ بہتر، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفرو تم کفر کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک للہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً خوب جاننے والا، حکیمہ بڑا حکمت والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں اور ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، وہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں۔ اور یہ جو کفر کرنے والے اور ظلم کرنے والے لوگ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ کافر اور ظالم قسم کے لوگ، ان کی اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہیں ہے۔ کافر اور ظالموں کے لیے، کافروں اور مشرکوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے، یعنی کافروں کے لیے بخشش کی کوئی راہ نہیں۔ جو کافر ہو کر مشرک ہو کر مر گیا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ یہودی لوگ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبوت کا دائرہ تو ہارون اور داؤد علیہ السلام تک محدود ہے یا ان کی اولاد تک محدود ہے، اور یہ کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شریعت مخصوص نہیں، منسوخ نہیں ہو سکتی۔ مطلب ان تمام باتوں سے کیا تھا کہ نہ کلمہ پڑھنا ہے، نہ لوگوں کو کلمے کی راہ پہ چلنے دینا ہے، نہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور نہ ہی لوگوں کو ایمان لانے دینا ہے۔ تو یہ ظالم لوگ پیارے نبی جناب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو ایمان لانے سے بھی روکتے کہ نبوت خاص انبیاء کی اولاد تک محدود ہے اور یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو سیدھا جہنم کو جائیں گے اور اس جہنم میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہم جہنم جائیں گے ہی نہیں، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چلے بھی گئے تو الا ایام معدودہ، چند دن کے لیے ہم جہنم جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں اگر اسی روش پر رہے اور انہی کرتوتوں کے ساتھ بغیر توبہ کے مر گئے تو تم نے جہنم جانا ہے، اور ایام معدودہ کے تحت نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش ابد الاباد تم نے ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہ جانا ہے اور جہنم سے نکلنا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر اور مشرکوں کو معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ رسول یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیبہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رسول حق کے ساتھ تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے۔ اب ہیلے بہانے اور کفر اور شرک کی راہ کو چھوڑو اور اس رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ ہاں اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو اور کفر ہی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے کفر کرنے سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ تو رب بڑی شانوں والا ہے
کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اللہ کی حکومتیں ہیں ان پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت ہے، یعنی کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تمہارے ایمان نہ لانے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اگر ایمان لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری اپنی آخرت درست ہو جائے گی، تمہاری اپنی دنیا بہتر ہو جائے گی، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو بے ایمانوں اور کافروں اور مشرکوں کے لیے جہنم تیار ہے۔ آج بھولے بھالے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جاہل اور کم عقل اور بد عقیدہ اور بد اعمال اور مشرک لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ بہت سے لوگ اس ظام میں مبتلا ہوتے ہیں، اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اور ہم پیارے نبی علیہ السلام کی امت ہیں تو ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے، جو کفر و شرک کی راہ اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ نے کیا اعلان کیا کہ کافروں اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور کب تک ہے بھی ابد الاباد، خالدین فیہا ابدا۔ کافر مشرک ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں کفر و شرک کی راہ سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور یقین کی راہ پر گامزن کرے، ایمان اور یقین پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔